مفتی صاحب آپ دبئی گئے تھے، آپ ایک ہفتے کے لیے گئے، آپ نے کتنا دن دبئی میں گزار دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے تو پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے ہاں تشریف لائے۔ میں بھی اسلام آباد میں ہوں تو آپ بھی 4 سدے سے تشریف لائے، اور آپ کے چینل کا نام ہے 4 سدے کی آواز، اور آپ کا نام بڑا خوبصورت ہے۔ محترم ضیاء صاحب آپ تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی میں نے سفر کیا تو مجھے بہت زیادہ محبت ملی، پیار ملا، بلکہ میں کہوں گا عقیدت ملی، تو ان ہمارے بھائیوں سے، ان بچوں سے جو پشتو بولتے ہیں، چاہے وہ صوبہ بلوچستان میں رہتے ہوں، چاہے وہ افغانستان میں رہتے ہوں، چاہے صوبہ خیبر پختونخوا میں۔ تو 11 دن کا میرا پروگرام تھا، تو جیسے ہی وہاں کے پٹھانوں کو، عرب امارات جو شارجہ میں تھے، عجمان میں تھے، ابوظہبی میں، دبئی میں، اب آپ کو پتہ ہے کہ پٹھان حضرات کی جو لجاجت ہوتی ہے نا، اس کے اندر بھی بہت زبردستی یعنی قوت ہوتی ہے کہ مفتی صاحب آپ نے بالکل نہیں جانا اور آپ نے رہنا ہے۔ میں نے کہا اچھا بھائی، فارسی کا مقولہ ہے کہ اپنی مرضی سے آؤ اور میزبانوں کی اجازت سے جاؤ۔ تو 11 دن کے بعد پھر 17 دن کی سیٹ ہوئی، وہ پٹھانوں نے کینسل کرائی، حتیٰ کہ 30 دن کا میرا ویزا تھا، تو 30 دن کو بھی شام کو یعنی نماز مغرب سے صرف 1 گھنٹہ پہلے مجھے اجازت دی کہ اب آپ جائیں، ورنہ وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ مزید اس کو 20-25 دن بڑھاتے ہیں۔ بہرحال اللہ ان کو خوش رکھے۔ پٹھان حضرات کو اللہ رب العالمین نے 3 ایسی نعمتیں دی ہیں جو میں باقی پاکستانی قوم کے اندر کم دیکھتا ہوں۔ ایک تو محبت میں بڑے پرخلوص، یہ نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ بھی ہمیں کیا فائدہ ہوگا مفتی صاحب کو دعوت دینے کا، مفتی صاحب کو دعوت دینے کا یہ فائدہ ہوگا تو مفتی صاحب کو دعوت دیں، نہیں۔ مفتی صاحب سے پیار ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، احترام ہے، جرأت کے ساتھ۔ پھر سب سے بڑی بات کہ اللہ نے سخاوت دی ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ سخی تو اللہ کا دوست ہے، تو معنی یہ ہے کہ جب سخاوت ہے تو اللہ کے دوست لوگ ہیں۔ اور پھر یہ کہ جب دعوت پہ بلائیں گے کہ یہ نہیں ہوگا کہ مفتی صاحب ہوں اور ان کے ساتھ 2-3 نہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تو جرگہ ہے۔ جب دعوت ہوگی تو کم از کم 15 20 25 30 جناب پشتو بولنے والے پٹھان وہاں موجود ہوں گے۔ تو یہ جو نعمتیں ہیں کہ سخاوت بھی ہو، جرأت بھی ہو، مہمان نوازی بھی ہو، پھر محبت بھی خالص ہو، یہ ساری عظمتیں وہ ہیں۔ ابھی میں کچھ دنوں کے بعد جاپان جا رہا ہوں، حالانکہ دعوت مجھے فیصل آباد کے اور پنجاب کے لوگ دے رہے ہیں، پٹھانوں کو پتہ چلا کہ جناب مفتی صاحب جاپان آ رہے ہیں۔ اب انہوں نے وہاں گروپ بنا دیا ہے، جاپان اسلامک گروپ۔ کل تک میں دیکھ رہا تھا کہ 81 لوگ اس میں شامل ہیں، اور زیادہ تر ان میں تعداد پٹھانوں کی تھی، اور کہا کہ مفتی صاحب یہ 11 دن والی بات نہیں ہوگی، 1 مہینہ آپ نے جاپان رہنا ہے۔ میں بھی مسکرا دیا، چونکہ مجھے بھی پٹھانوں سے محبت ہے۔ میں ہر اس فرد سے، ہر اس قوم سے، ہر اس قبیلے سے، ہر اس جماعت سے پیار کرتا ہوں جن کے اندر سخاوت ہو۔ میں اگر پرویز مشرف صاحب کا ساتھی تھا تو اس لیے کہ ان کے اندر دلیری تھی۔ محترم عمران خان صاحب کی میں جماعت میں گیا اس لیے کہ ان کے ہاں دلیری تھی۔ جن کے ہاں دلیری ہو، جن کے ہاں سخاوت ہو، جن کے ہاں مہمان نوازی ہو، جن کے ہاں اخلاص کے ساتھ پیار ہو، محبت ہو۔ پھر آپ کو ایک مذاق کی بات بھی بتا دوں، کیونکہ اس چینل کو بھی میں نے وائرل کرنا ہے، تو میں کہتا تھا کہ پہلے مجھ سے زیادہ محبت و عقیدت رکھتی ہیں خواتین، خاتون کی جمع۔ اور میں عمران خان صاحب کو بھی کہا، انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ کہاں سے انتخاب لڑیں گے؟ تو میں نے مزاح کیا، میں نے کہا جی میں وہاں سے انتخاب لڑوں گا جہاں 52% سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ خواتین کی ہوں گی، کیونکہ خواتین نے تو مجھے 100% ووٹ دینا ہے۔ لیکن اب کئی مہینوں سے جب میں دبئی سے آیا تو میں اب کہہ رہا ہوں کہ خان کی جمع ہے خوانین۔ اب خوانین پہلے نمبر پہ آ گئے ہیں اور خواتین دوسرے نمبر پہ چلے گئی ہیں۔ بہرحال آپ کا یہ جو چینل ہے 4 سدے کا، یہ میرے پاس پہلے بھی بطور گروپ کے موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی محنت اللہ اس میں ضرور رنگ لائیں گے، اور آپ کا یہ جو ہے اپنا سوشل میڈیا کا یہ چینل جو ہے جس کا نام ہے 4 سدے کی آواز، یہ انشاءاللہ پٹھان جس طرح مجھ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی پٹھان ہے، میں تو دنیا کے 52 ملکوں میں گیا ہوں تو مجھے یہ نہیں ہوا کہ وہاں میں جاؤں اور پٹھان نہ ہو۔ میں پٹھانوں کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ دنیا کے بہت سے ممالک ایسے ہیں، میں وہاں گیا تو پاکستانی سفارت خانہ نہیں تھا، لیکن میرا بھائی، میرا بیٹا پٹھان وہاں موجود تھا۔ تو جس طرح آپ نے سوال کیا کہ گیا میں 11 دن کے لیے تھا، تو پٹھانوں کی برکت سے الحمدللہ۔ دوستوں نے کہا کہ اتنا مدت آپ کیا کرتے رہے؟ میں نے کہا پٹھان جب دلیر ہیں،
مجھے جہاں بھی لے گئے تو پٹھانوں کی بات کو میں نے رد نہیں کیا، اور پٹھانوں کی برکت سے چونکہ رات کو محفل ہوتی تھی اس لیے پہلے غسل کرتے تھے، پھر تہجد کے نوافل پڑھتے تھے، پھر صبح کی نماز پڑھتے تھے، پھر آرام سے نماز ظہر تک سوتے تھے۔ تو بہرحال اب میں جاپان جا رہا ہوں یا دنیا کے جس ملک میں جاؤں گا انشاءاللہ پٹھانوں کی برکت سے، گھر میں تو میں یہی کہہ کے جاؤں گا کہ میں 11 دن کے لیے جا رہا ہوں، لیکن آؤں گا پٹھانوں کی مرضی کے مطابق۔